السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ایئر وائی ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی لائیو کالز ہوں گی، میرے جوابات ہوں گے، مجھے صحیح تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش دیجیے گا، باقی ہونا نہ ہونا میرے رب کا اختیار ہے، اور اللہ ہی حتمی ذات ہے اور اللہ ہی کلی ذات ہے، وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالر سے بات کرائیں۔ ہلو ہیلو جی، فرمائیے خاتون۔ جی، میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی، اس بہن کی کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے۔ 26 اپریل 2008، 26 اپریل 2008۔ ہفتہ نہیں، ٹائم بتائیں۔ کوٹلی ہزار، رات 12 بجے۔ ایگزیکٹ 12 بجے؟ جی جی تو پھر یہ 26-27 نہیں ہو گئی ہوگی؟ جی، بس یہی ٹائم تھا، ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا۔ خاتون، یہ تو پھر غلط ہو جائے گا۔ ساری کنڈلی، سارا ہاروسکوپ کا کھیل ہی ٹائم پہ ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ دیکھیں خواتین حضرات، ایک چیز کو سمجھیں، اگر ٹائم آف برتھ صحیح نہیں ہے نا، چاہے دنیا کا کوئی بھی اسٹرالوجر ہو، ویدک والا تو کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ جو سو کالڈ اسٹرالوجر بیٹھے ہوئے نا، یہ اپنا بتائیں، ماں کا نام دے دیں، اس کا نام دے دیں، نکاح کا، بکواس ہے، اس میں ایکوریسی آ ہی نہیں سکتی۔ وہ ایک اور طریقہ ہے، مگر وہ تو محض ایک چیز کے لیے۔ یہ ٹائم آف برتھ بڑا میٹر کرتا ہے، اس کے بغیر کچرا ہے، پھر وہ تکے بازیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بغیر ہماری ویدک اسٹرالوجی میں یہ چیز چلتی نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ونس اگین، اللہ آپ کا کام ویسے ہی کرتے، آمین۔ جی، نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے ڈیٹ آف برتھ۔ 18 سپتمبر 18 سپتمبر 2007، 2007۔ 11:15 پر صبح میں، صبح کہاں پیدا ہوئی؟ کراچی۔ یہ کس کا ہاروسکوپ ہے؟ بیٹی کا۔ آپ کی بیٹی کا۔ یہ بتائیں، یہ بہت نیک اور مذہبی سوچ کی بندی ہے۔ جی جی بالکل۔ دوسرا، اس کا جسم میں بلغمی مزاج ہے، یعنی اس کی سکریشن بہت، سینے کے اندر نا اس کے بلغم بہت پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا، ایکسٹرا آرڈینری ذہین بچی ہے یہ۔ اس کو آپ نے کون سی فیلڈ میں ڈالا ہے؟ ابھی بائیو پڑھ رہی ہے، یہ بائیو پڑھ رہی ہے، لیکن یہ ایکسٹرا آرڈینری پرفارم کرتی اگر یہ کامرس میں چلی جاتی، اکنامکس میں چلی جاتی، یہ لیکچرر بھی ہو سکتی ہے بہت اچھی، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اس کے ذائچے میں منگلک دوش لگا ہوا ہے، تو اس کی شادی میں جلد بازی مت کیجیے گا، اور اس کی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی جی میں بالکل۔ اور دوسرا، جو میں ہارمون سمجھتی ہیں نا آپ، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، مثلا جو عورتیں جس مخصوص سائیکل سے گزرتی ہیں، ان چیزوں میں اس کا بہت خیال رکھیے گا، وہ تھوڑے سے اس کے ڈسٹرب رہیں گے، تو وہ کسی گائناکالوجسٹ کو اچھی کو دکھا لیجئے گا، اور جلد بازی مت کریے گا شادی میں۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرنے والا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اس کے لیے جو سب سے بہتر ہے، آپ نے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ حالانکہ وہ نیچ راج بھنگ، لیکن یہاں ٹیکنیکلٹی کوئی سمجھے گا نہیں نا، یوگ ایسا بنا ہوا ہے، اس نے تھوڑی سی بچت ہو گئی ہے اس کی۔ ایک کام اس کو کیجیے گا، اس کو کہیے گا کہ یہ پڑھے اول و آخر درود ابراہیمی 9 مرتبہ، درمیان میں 108 مرتبہ یا علیمو یا خبیرو یا لطیفو یا عزیزو یا رحمانو یا رحیمو، اس کے بعد 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 9 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ رب زدنی علما، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ کیا ہوگا اس وظیفے سے؟ اس سے اس کی ایجوکیشن بھی اور اس کی شادی کے حوالے سے بھی چیزیں بہتر رہیں گی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے، اور لائف میں اس کو پراسپیرٹی بھی ملے گی، اور شادی کے معاملے میں بھی انشاءاللہ اچھائی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ خاتون، اللہ حافظ۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा खातून। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 7 जुलाई 2015। एक सेकंड दीजिएगा। 7 जुलाई 2015। और ये कितने बजे पैदा हुई? 12:35 दिन के टाइम पे। 12:35 में। कहाँ पैदा हुई? हसन अब्दाल वाकेंट। अच्छा, ये बाबा गुरु नानक वाली जगह पे? जी जी। अच्छा अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। देखिए, कुछ मानों में बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी एजुकेशन के ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खातून। आप सुन रही हैं मेरी बात? जी जी, मैं सुन रही हूँ। अल्लाह ने इसको जहानत दी है और ये बड़ी नेक है। इसके साथ इसको लोगों की दुआएं, नेक लोगों की दुआएं, बुज़ुर्गों की दुआएं, मज़हबी लोगों की दुआएं हमेशा लगेंगी। ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। मगर इसके साथ होता क्या है, जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसने सब होमवर्क किया, अच्छा पढ़ा, जहन नशीन कर लिया, मगर जिस वक्त ये टेबल पे बैठेगी ना इम्तिहान की, एग्ज़ाम देने के लिए, तो चीज़ें इसकी डिस्टॉर्ट होने लगती हैं। और मतलब जैसे मैंने याद किया कुछ, आ गया कुछ, या मैंने याद भी वही किया है मगर उस वक्त जहन में नहीं आता। ये इसके एक योग बना हुआ है जो इसकी एजुकेशन को डिस्टर्ब करता है। और बच्ची बहुत अच्छी है, ज़िंदगी में इसको इज़्ज़त व वक़ार भी मिलेगा और भी चीज़ें हो जाएंगी। मगर इसके लिए आपने 2 काम करने हैं। एक तो इसको ब्लैक कलर नहीं पहनाना, दूसरा आपने इसको ब्राउन कलर नहीं पहनाना। और आपने करना क्या है, हर हफ्ते के दिन 80 ग्राम काली दाल इसके हाथ से परिंदों को डलवा दें। हर मंगल के दिन 9 छोटी छोटी गोश्त वाली हड्डियाँ इसके जिस्म से लगा के आवारा कुत्तों को डलवा दें। और आपने पढ़ना है इसके लिए अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा अल्लाहु शाफ़ी अल्लाहु काफ़ी या अलीमो या खबीरो या सलामो। उसके बाद 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के इस पर फूंक दें। अल्लाह ताला इसकी हेल्थ और एजुकेशन दोनों को बेहतर कर देगा। बहुत शुक्रिया खातून। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लूँगा। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। जी बात कराइएगा। हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम सलाम, फरमाइएगा खातून। अपने बारे में। हाँ बिल्कुल, अपने बारे में जाने। ज़रा क्लियर आवाज़ में डेट ऑफ बर्थ बताइए। कौन सी 10? आप किसी ऐसी जगह खड़ी हुई हैं, मोबाइल से बात कर रही हैं, आपके सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। हेलो, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, टाइम ज़ाया हो जाएगा और वक्त बड़ा महदूद है। हेलो जी, तो आप खातून फरमाइए ना। 18 अगस्त 18 अगस्त 1998 1998। टाइम ऑफ बर्थ? सुबह सवार। कहाँ पैदा हुई आप? कहाँ पैदा हुई आप? शोभा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह। । 1998 में पैदा हुई आप, टोबा टेक सिंह में। एक बात बताएं बीबी, 2023 जब शुरू हुआ उसके बाद से लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानियां बढ़ी हैं आपकी? जी जी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत आपसे रूठ गई है। यानी आसान उर्दू में कह लेता हूँ, ऐसा लग रहा है हर काम में रुकावट और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हेल्थ का भी प्रॉब्लम होगा, शादी के लिए प्रॉब्लम होगा, ज़हनी सोचों के हवाले से प्रॉब्लम होगा। मगर अल्लाह का हुक्म हुआ, मेरे अल्लाह का करम हुआ और अल्लाह ने चाहा तो मेरे पंचतन पाक के सदक़े अब आपकी बुराई में कमी आने वाली है। और ये कमी शुरू हो जाएगी 29 मई से, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला जो आपकी ख्वाहिशात और आरज़ूएँ वो भी पूरी हो जाएंगी।
اور ایک بہت پرسنل سوال پوچھوں آپ سے، جی جی آپ کسی کو لائک کر رہی تھی یا جذباتی طور پہ وابستہ تھیں آپ؟ جی تھی. برا نہ مانیے گا، آپ کو سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ملے گا. تو ویسے کہہ لیں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، مگر میرا مشورہ ہے دور. اور دیکھیں اللہ آپ کو اوپر کرم کرے، آپ کے ساتھ فراڈ ہوگا، دھوکہ ہوگا. تو میرا مشورہ ہے آپ کو ایک مخلصانہ اس سے دور ہو جائیں تو آپ کے لیے اچھا ہے، اور اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے گزاریں. اور جس کا آغاز 29 مئی 2026 کے بعد سے میرے اللہ کا حکم ہوا تو آپ کا ہو جائے گا. اور ایک بات اور بول دوں آپ کو، اگر آپ برا نہ مانے تو، جی جی کبھی بھی زندگی میں جذباتی ہو کر فیصلہ نہ کیجیے گا، ایموشنل مت ہوئیے گا، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیے گا. اللہ کرم کرے گا. اللہ سے پر امید رہیں اور اس کے علاوہ کسی سے امید نہ باندھیں. جب آپ اللہ سے وابستہ ہوں گی تو آپ کے لیے کام خود، کیونکہ آپ کی کنڈلی میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنا آپ مذہب اور اللہ کی طرف رجحان رکھیں گی اتنی ہی آپ کو کامیابی ملے گی. اور آج کے بعد سے سمجھ لیجئے کہ آج ہی سویرا ہوا ہے. اب ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے، ہر ہفتے کے دن آپ نے تھوڑا سا سرسوں کا تیل لینا ہے، اس کو پاؤں پہ ملنا ہے. منٹ کے لیے دھوپ میں بیٹھ جائیے گا، تھوڑی دیر یعنی 30 سیکنڈ بیٹھ لیجیے گا. ان پاؤں پہ دھوپ پڑے آپ کے جن پہ تیل لگا ہوا ہے، مسٹرڈ آئل، سرسوں کا تیل. اس کے بعد اس کو نیم گرم پانی سے یا گرم پانی سے دھو لیجیے گا. اس کے بعد اگر مجھے نہیں پتا آپ شیخو پورہ میں کوے ہیں یا نہیں ہیں، کوے اگر آتے ہیں نا آپ کے گھر میں یا آس پاس، تو آپ نے کیا کرنا ہے، لنچ کے وقت جو بھی آپ کھانا کھا رہی ہیں اس میں ڈپ کریں ایک روٹی، اور اس کے 8 پیس کر لیں، 8 ٹکڑے کر لیں، اور اپنے ہاتھ سے کووں کو ڈال دیں. جس دن وہ کوے آپ کی روٹی کا نوالا جو ٹکڑا ہے وہ آرام سے اٹھا لیں تو سمجھ لیجئے گا نحوستیں ختم ہونے لگی ہیں. اور ڈارک کلر پہننا چھوڑ دیجئے. اب یہ تو ہو گئی ایسٹرولوجیکل ویدک ایسٹرولوجی کی ریمیڈیز. اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ. درمیان میں آپ پڑھیں گی 100 مرتبہ مکمل استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور 100 مرتبہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو ارحمنی. اتنا آسان وظیفہ دے رہا ہوں، رات کو پڑھ لیں، دن میں پڑھ لیں، مخصوص ایام میں نہ پڑھیے گا. جب نماز آف تو یہ بھی آف. وہ معاف جب اللہ نے عورتوں کے لیے معاف کیے اس وقت نہ پڑھیے گا، اس وقت کہتے ہیں صرف درود پڑھ سکتے ہیں. تو یہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ پہ کرم کرے گا، اور بہت آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو پورا کرائے، اور مستقبل میں آپ کو بدگمانیوں سے اور دھوکوں سے محفوظ رکھے. آمین. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. کیا دنیا میں ایسا، میں دماغ پاگل ہو جاتا ہے، آفس میں بھی، لوگوں میں بھی، بیچارے لوگوں کے کیا کیا پرابلم ہے سوچ کے وہ ہے نا، دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے. لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. تو بڑے اس دنیا میں شاید ہی کوئی بیچارہ، مجھے بہت ہیں کچھ خوش نصیب بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. مگر بہرحال وہ تو اللہ کا فرمان ہے. تم کیا سمجھتے ہو میں تم کو آزماؤں گا؟ نہیں. کبھی بھوک سے، کبھی قحط سے، کبھی اولاد سے، کبھی اولاد کے غم سے، کبھی دولت سے. پھر میں دیکھوں گا ثابت قدم کون رہتا ہے. وہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جی کالر سے بات کروائیے گا. اچھا خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیں. خواتین حضرات ایک بات ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، براہ مہربانی، ہر شو میں کہتا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں، اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی کہتا ہوں، براہ مہربانی میرے نام سے جو میرا جینون ہے وہ میرا یوٹیوب چینل ہے جو ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے. فیس بک میری اب بحال ہو گئی ہے اور اس کی نشانی ہے بلو ٹک. بلو ٹک کو ذہن میں رکھیے گا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور انسٹاگرام ہے جو میرا اوریجنل ہے،
اور آپ لوگ میرے نام سے ابھی بھی ٹک ٹاک، لنکڈ ان اور فیس بک میں بھی لوگ مختلف موبائل نمبر ڈال کے اور اے آئی سے تصویریں بنا کے چلا رہے ہوتے ہیں، اور میری تصویر لگا دی تو اس پہ نہ جائیے گا، وہ فراڈ ہے۔ اور مجھ تک اپروچ کرنے کے لیے صرف یہ 2 نمبر ہیں جو میں اپنے منہ سے بول رہا ہوں، کوڈ کے ساتھ 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ تو دوپہر کے 2:30 بجے سے شام کے 6 سوا 6 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے جو ہے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور چاہے آپ پاکستان سے کریں چاہے بیرون ملک سے کریں، آپ کہیں میرے اسسٹنٹ کو کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ میں آپ سے لائیو الیکس سلیکٹ ہو جائے گی۔ جب تک دیکھ نہ لیں تب تک پروسیس کچھ نہ کیجیے، یہ آپ سے میرا التماس ہے۔ اور خیال رکھیے گا سوائے ان 2 لینڈ لائن نمبر کے کوئی بھی موبائل نمبر ہو تو وہ فراڈ اور فیک ہے، اور سنڈے کے دن آفس بند ہوتا ہے، منڈے آن ورڈ پھر وہی روٹین میں آ جاتا ہے۔ جی بات کرائیے گا کالر سے، یہ ضروری بات ہوتی ہے اس لیے کہتا ہوں۔ جی ہلو۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا خاتون۔ بھائی، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا جی فرمائیے، ڈیٹ آف برتھ 5 اپریل 5 اپریل 15 اپریل 15 اپریل ہاں جی 2005۔ 2005۔ وقت پیدائش وقت پیدائش جمعہ کے شام 5:45 بجے، 5:45 بجے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ منڈی بہاولدین۔ منڈی بہاؤالدین۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے۔ بچہ بہت اچھا ہے، اور ٹائم تھوڑا سا اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ دوسرا اس کے نا دماغ میں نیگیٹو چیزیں بہت آتی ہیں، اگر یہ تھوڑی سی فوکسنگ کر لے نا اور دلچسپی لے لے تو یہ بہت اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے آئیڈیل پروفیشن یا تو اس کو ڈالیے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ٹی میں، ذرا ایجوکیشن میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس پہ، یا اس کو ڈال دیجیے گا آرمی، پولیس، کوئی بھی لا انفورسمنٹ والی ایجنسی کے لیے، تو یہ وہاں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ تیسرا اس کے پیٹ کا خیال رکھیے گا۔ چوتھا اس کی ایک عادت ہے کہ اس کو پہلی دفعہ میں چیز سمجھ میں نہیں آتی، دوسری دفعہ سمجھاتے ہیں تو پھر یہ سمجھتا ہے۔ اب آپ نے اس کا ایک کام یہ کرنا ہے تاکہ اس کی تعلیم، ایجوکیشن، ظاہر ہے ہر چیز کیریئر بہتر ہو جائے، ایک تو ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت والی 9 ہڈیاں اس کے جسم سے لگائیں اور آوارہ کتوں کو ڈال دیں۔ ہر جمعرات کے دن 3 عدد کیلے اس کے ہاتھ سے کسی غریب کو اللہ کے نام پہ دلوا دیجئے، اور اس کے لیے پڑھنے کا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 102 مرتبہ یا علیمو یا خبیرو یا والیو یا ولیو یا رحمانو یا رحیمو۔ اور اگر یہاں پہ نوٹ نہ کر سکے تو ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوگا، اس میں نوٹ فرما لیجیے گا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ رب زدنی علما، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے یہ پھونک دیجیے، اللہ سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ العزیز یہ بچہ آپ کا بہتر ہو جائے گا اور زندگی میں بہت اچھا اس کا کیریئر بن جائے گا۔ بہت شکریہ خاتون۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون۔ 5 نومبر 1 نومبر 5 نومبر اچھا 5 نومبر سوری جی 5 نومبر 1991 1991۔ آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ رات 9:30 بجے لاہور میں۔ لاہور میں آپ پیدا ہوئی خاتون، ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ کیا عرض کروں آپ سے، زندگی مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ 2021 کا جہاں ختم ہونے کو آیا، وہاں سے لے کے ابھی تک آپ کو زندگی میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ اللہ کا شکر ہے اب کچھ بہتر ہے پہلے سے۔ اب نہیں، اب کی بات یعنی آپ یہ کہہ لیں 2025 کے اگست کے بعد تھوڑی بہتری آ گئی،
جو ابھی تک کنٹینیو ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اس کو کنٹینیو رکھے۔ زندگی میں آپ کو ایک تو شادی کے حوالے سے ذرا سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، دوسرا آپ کو اس وقت نا اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ انرجی کا لیول، قوت کا لیول آپ کو نیچے پیدا محسوس ہوگا، تو خیال رکھ لیجئے۔ اور ایک کام آج کے بعد تہیہ کر لیجئے کہ آپ بلیک کلر بالکل بھولے سے بھی نہیں پہنیں گی۔ اب اس میں امام علی مقام کے تقدس کے علاوہ تو بالکل نہ پہنیے گا، وہاں تک تو چلے صحیح ہے۔ اور آپ نے پڑھنا ہے، اللہ آپ پہ میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اور کرم کرے، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 100 مرتبہ مکمل استغفار، 100 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ سبحان ربی العظیم، 100 مرتبہ آپ پڑھیں گی یا رحمانو ارحمنی، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، اور 3 مرتبہ سورہ تین والتین والزیتون وطور سینین، بسم اللہ الرحمن الرحیم اول، یہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ زندگی میں بہت بہتری پائیں گے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ اور کرم کرے۔ کیا میرے پاس گنجائش ہے کال لے لوں؟ ہلو، اچھا خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے۔ کوشش میں نے کی ہے جتنے کالرز کو نپٹا دوں، اور میں یہاں کوشش کرتا ہوں میکسیمم ان کو ایکوموڈیٹ کر دوں۔ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے درخواست کی وہ خیال رکھیے گا، اور لینڈ لائن کے علاوہ کوئی بھی موبائل نمبر ہو اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، میرے وطن پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر اللہ اپنا خاص رحم اور کرم کرے، اور کاش اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل فہم عطا کرے، عقل سلیم عطا کرے کہ آپس میں یکجٹ ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ امت کو چھوڑیں، آپ صرف ملک ہے، بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دعا مانگو تو میری امت کو ان دعاؤں میں شامل کرو، تو اللہ تم پہ جلدی رحم فرمائے گا۔ اس لیے میں بولتا ہوں، وہ بہت سارے لوگ یہ معلوم ہوتا نہیں یار امت یہ بہت بری حرکت ہے، اللہ معاف کرے اس پہ، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کو ہدایت تو سب کے لیے مانگنی چاہیے، اور مانگنا حق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، اسی جگہ، اسی چینل، اسی پروگرام میں۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔